السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام قرآن کے ساتھ میں ہوں سعید رسول رضوی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ ہود کے آیت نمبر 3 کا تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد اس آیات گرامی سے متعلق کچھ پیام آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک اپنے حصے کے ساتھ سرفراز فرمائیں، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی زیادہ سے زیادہ فضیلت عطا کریں، اور اگر خدا کی بندگی سے منہ پھیرو گے تو یقین جانو کہ تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین، یہ آیت گرامی سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت گرامی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا کے ذریعے سے بندگان خدا سے مخاطب ہوا ہے۔ اس آیت میں خدا کی طرف بازگشت کی، خدا کی طرف لوٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کے بعد جو بتایا گیا متاعًا حسنا کہا گیا۔ متاعًا حسنا سے مراد ایسی دلنشین زندگی ہے جس میں روحانی تسکین پائی جائیں، اور یہ زندگی ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے جو خدا کی طرف لوٹ جاتے ہیں، توبہ و استغفار کر لیتے ہیں۔ اس کے مقابل میں جو لوگ خدا کی یاد سے روگردانی کرتے ہیں، خدا سے دور چلے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشیت تنگ اور تلخ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مادی لحاظ سے وہ ظاہری آرام و سکون اور آسائش میں رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کو قلبی سکون حاصل نہیں ہے۔ قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا لازمی ہے، توبہ و استغفار کرنا لازمی ہے، تاکہ انسان کی یہ زندگی تسکین کے ساتھ،
قلبی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس آیت گرامی میں جو خاص پیام بتایا گیا ہے ان میں سے سب سے پہلا جو بیان ہے، پیام ہے، وہ انبیاء کی فرائض کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا کہ انبیاء کی فرائض منصبی میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لیا جائے، گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ ثم توبوا کا جو اشارہ ہے وہ انہی انبیاء کی طرف سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ہے، اللہ کی طرف راہ راست پر لانے کی کوشش ہے۔ اور جب تک انسان خود کو گناہوں سے پاک نہ کریں اس وقت تک وہ خدا کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے، لقاء اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی گناہوں کو ختم کرے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اور گناہوں کا خدا کی طرف بڑھنے سے روکنے کا عمل یہ گناہ ہے۔ ان گناہوں کے ذریعے سے انسان خدا تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے بعد جو توبو کا لفظ آیا، توبو کہا گیا یعنی امر دیا گیا، اس سے یہ بتلایا گیا کہ انسان کو توبہ کرنا لازمی ہے، لازمی امر ہے کہ انسان توبہ کرے تاکہ اس توبہ کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اور گناہوں سے توبہ اس بات کی موجب بن جاتی ہے کہ انسان کی طرف خداوند عالم کے مادی لطف و کرم بھی لوٹ آتے ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا یمتعکم، یعنی مال و متاع مل جائے گا۔ جب انسان توبو کریں گے، توبہ کریں گے تو یمتعکم، تو تمہارے لیے مال و متاع مل جائے گا، اور وہ مال و متاع بھی ایسے متاع حسن مل جائے گا جس سے زندگی سکون کے ساتھ گزار سکیں گے۔ اور اس کے مقابل میں جو فرمایا گیا، جو ذرائع کفار اور گناہگاروں کے پاس ہوتے ہیں، ظاہری طور پر ان کے پاس بہت سارے مال و دولت ہوتے ہیں، مگر فرمایا گیا چونکہ جو ان کے پاس مال و دولت ہیں وہ فتنہ و فساد میں استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جو مال و دولت ہیں کافر کے پاس یا گناہگاروں کے پاس، ظاہری نظر میں تو ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، مگر وہ متاع حسن نہیں ہے، وہ مبارک مال نہیں ہے، ان کے لیے یہ مال مبارک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایمان اور توبہ انسان کی زندگی کا آخری حصے تک جاری و ساری رہنے والی چیز ہے۔ انسان اگر آخری لمحے میں بھی توبہ کریں تو خدا غفور الرحیم اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جو شخص جتنا زیادہ فضیلت کمائے گا اتنا ہی زیادہ خداوند کریم کے لطف و کرم کو حاصل کرے گا۔ فضیلت انسان استغفار کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، انسان توبہ کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس توبے کا ایک خاص بیان ہوا، پیام آیا قرآن مجید میں، وہ پیام یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے یہ انسان کو ناگہانی موت سے، حادثاتی موت سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان خصوصاً جو ناگہانی حادثاتی موت ہیں ان سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو توبہ و استغفار کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف درجات ہیں، ان کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور توبہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے،
اس گناہ کبیرہ کے ذریعے سے انسان عذاب یوم کبیر کی مصداق ٹھہراتے ہیں، یعنی اس بڑے دن کے عذاب کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ انسان اگر استغفار نہ کریں، توبہ نہ کریں، تو اس کے لیے قیامت کے دن جو یوم حساب ہیں، اس دن اس شخص کے لیے عذاب کبیر ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا إلهي أنت ربي